السلام علیکم دوستوں، میں مالکہ ریحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دہانی کرواؤں کہ نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔ آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں گی وہ بہت ہی زیادہ مفید اور سب سے پہلے اگایا جانے والا اناج تصور کیا جاتا ہے، اور وہ ہے جو۔ جو کو انگلش میں بارلے بھی کہتے ہیں۔ جو بیحد مفید، طاقتور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی پسندیدہ غذا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ فرماتے، یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت کو اتار دیتا ہے۔ تلبینہ کو جو کا دلیہ بھی کہتے ہیں۔ جو کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا جو کے آٹے کی روٹی، جو کا دلیہ، جو کا پانی، جو کا شربت یعنی ستو۔ اس کے پانی کو مشروبات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت سی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس کے پانی میں غذائیت کے ساتھ ساتھ فائبر کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، زنک کے ساتھ ساتھ وائٹامن کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو کہ انسانی صحت پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ آنتوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ گردوں کے جملہ امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور وزن کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا پانی بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، دل کی جملہ بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور خون میں لوچڑے بھی نہیں بنتے۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی جو کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ چونکہ جو میں فاسفورس اور کاپر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں جوڑوں کے درد، ہڈی کی بیماری سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کے استعمال سے جلد خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ طریقہ نمبر 1، 3 کپ پانی میں 3 چمچ پسے ہوئے جو ڈال کر 1 گھنٹے تک کے لیے پکنے دیں۔ اس کے بعد تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر فریج میں رکھ دیں۔ اب آپ اس کو کلینزر کے طور پر اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ دیر لگا رہنے دیں، سوکھنے پر دھو لیں۔ اس سے چہرہ نرم اور بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ طریقہ نمبر 2، آپ جو کا شربت یا پانی بھی مسلسل پئیں، اس سے بھی جلد صاف اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یورین انفیکشنز میں بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو بہت کارآمد ہے، اس کو استعمال کریں، میرے ٹوٹکوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مالکہ ریحان آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ See you next time، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔